فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق والیوم 7، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 34، اور اس پارٹ میں ہم خطبہ 192 مکمل کرنے جا رہے ہیں، جو کہ طویل خطبہ تھا، 22 یا 23 حصوں پر مشتمل تھا، اور یا اس کو خطبہ قاسیہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کا 22واں حصہ پڑھتے ہیں، اور اس کی عربی تقریباً پورے ایک پیج پر ہے، اور ترجمہ بھی اسی طرح پورے ایک پیج پر ہے۔ آغاز ہو رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَ سے، اور اختتام ہے حَذَا يَعْنُونَنِي۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا، نہ آپ کے خاندان والوں میں سے کسی نے کیا۔ ہم آپ سے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے پورا کر کے دکھا دیا تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے کہ آپ نبی و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ آپ معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اس درخت کو پکاریں کہ یہ جڑ سمیت اکھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اس نے تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جو تم چاہتے ہو دکھائے دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھلائی کی طرف پلٹنے والے نہیں ہو، یقیناً تم میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں چاہے بدر میں جھونک دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جو جنگ احزاب میں جتھا بندی کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے درخت، اگر تو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنی جڑ سمیت اکھڑ آ، یہاں تک کہ تو بحکم خدا میرے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا، اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی سی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ وہ لچکتا جھومتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آ کر ٹھہر گیا، اور بلند شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کاندھے پر ڈال دیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا
تو نخوت اور غرور سے کہنے لگے کہ اسے حکم دیں کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ پر رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ آیا، اور اس طرح کہ اس کا آنا پہلے آنے سے بھی زیادہ عجیب صورت سے تھا اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ تھا، اور اب کہ وہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ جائے۔ اب انہوں نے کفر و سرکشی سے کہا کہ اچھا اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے حصے کے پاس پلٹ جائے جس طرح پہلے تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ پلٹ گیا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں کہ اس درخت نے بحکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لیے جو کچھ کیا وہ امر واقعی ہے، کوئی آنکھ کا پھیر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ ساری قوم کہنے لگی کہ پناہ بخدا، پرلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں، ان کا سحر عجیب و غریب ہے اور یہ اس پہ مہارت رکھتے ہیں۔ اور پھر مزید کہا کہ اس امر پر آپ کی تصدیق اس جیسے ہی کر سکتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان کی مراد میں تھا، اور یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ آگے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے متحرک درخت کا معجزہ۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں، جو کہ خطبے کا اہم ترین حصہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم معجزے کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو کہ مکے میں واقع ہوا، اور امام علیہ السلام اس معجزے کے گواہ تھے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ السلام کے قریبی رابطے اور آپ علیہ السلام کے سابق الایمان ہونے کے سلسلے میں تاکید ہو۔ یہ ایسا معجزہ تھا شاید ہی کسی مسلمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس پر گواہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا، آپ کے خاندان والوں میں سے کسی نے کیا۔ ہم آپ سے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے پورا کر کے دکھا دیا تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے کہ آپ نبی و رسول ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ آپ معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ اب اس کے آگے لکھا ہے کہ الملاؤ من قریش، بریکٹ میں لکھا ہے قریش کے بڑے کی تعبیر بتاتی ہے کہ معجزہ مکے میں واقع ہوا اور ایسے وقت میں رونما ہوا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عام ہو چکی تھی اور بہت سو کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، لیکن مسلمان ابھی مضبوط اور توانا نہیں تھے، ورنہ مخالفین شدید لہجے میں جسارت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ بہرحال انہوں نے اپنے گمان کی بنیاد پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کی ٹھانی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کہ جس طرح کا معجزہ اہل قریش دیکھنا چاہتے تھے، اس معجزے کے ذریعے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کا اچھا موقع نصیب ہوا۔ لہٰذا امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اس درخت کو پکاریں کہ یہ جڑ سمیت اکھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اس نے تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ شایان توجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خدا اس کو انجام دے
یہ انورٹڈ کاما میں یہ لفظ جملہ ہے، لکھا ہے یہ نہیں کہتے کہ اگر میں اس کام کو انجام دوں گا، نہیں، یہ اس جانب اشارہ ہے کہ معجزہ حقیقت میں خدا کا کام ہے، اگرچہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے سرزد ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے اتؤمنون و تشہدون کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ تم قلبی طور پر بھی ایمان لے آؤ اور ظاہری طور پر بھی حق کی گواہی دو۔ بہرحال ان لوگوں نے دونوں باتیں تسلیم کیں، اور اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جو تم چاہتے ہو دکھائے دیتا ہوں، اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھلائی کی طرف پلٹنے والے نہیں ہو۔ یقیناً تم میں سے کچھ لوگ تو ہیں جنہیں چاہے بدر میں جھونک دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو جنگ احزاب میں جتھا بندی کریں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں لکھا ہے وَإِنَّ فِيكُمْ کا اشارہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف، امیہ الف میم یہ ہے اور میم تشدید ہے، امیہ بن خلف کی جانب ہے، جو کہ بدر کے میدان میں مارے گئے تھے، اور ان کے بے جان جسموں کو وہاں کسی کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور من یحزب احزاب کا جملہ ابو سفیان کی جانب اشارہ ہے۔ حقیقت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلخواہ معجزے کو 3 غیبی خبروں کے ساتھ، جو کہ بجائے خود معجزہ شمار ہوتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ ایمان کا نہ ہونا، ان میں سے بعض کے جنازوں کا کنویں میں ڈال دیا جانا، اور جنگ احزاب کا مسئلہ جو کہ اس کے کئی سال بعد رونما ہوا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مطالبے کی جانب آتے ہیں اور درخت کی جانب رخ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے درخت، اگر تو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنی جڑ سمیت اکھڑ آ، یہاں تک کہ تو بحق میں خدا میرے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس درخت کو مخاطب کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نباتات اور جمادات بھی ایک قسم کے خداداد شعور کے حامل ہوتے ہیں، اور بعد والے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس ایمان اور شعور کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ایسے مطالب ہیں کہ جو ہمارے لیے مکمل طور پر واضح نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی تمام موجودات، یہاں تک کہ جمادات میں بھی شعور اور ایمان کے وجود کی جانب جیسے ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ بھی خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے تفصیل سے بحث کی ہے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا کہ اس سلسلے میں معلومات کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 12 میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 کے ذیل میں ملاحظہ کیجیے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس مقام پر حضرت علی علیہ السلام گفتگو کی ڈور اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اور درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا، اور وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا، اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی سی آواز آتی تھی، اور یہاں تک کہ وہ لچکتا جھومتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آ ٹھہر گیا، اور اپنی بلند شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کندھے پر ڈال دیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ درج بالا جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ درخت کوئی تنومند درخت تھا جس کی شاخوں اور پتوں نے فضا میں شور ڈالا تھا، اور اس کی بعض شاخیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر اور بعض شاخیں مولا علی علیہ السلام کے کندھے پر دھری تھیں، اور یہ ایک عظیم معجزہ تھا کہ ایک ایسا درخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر خدا کے اذن سے جڑوں سمیت اکھڑ جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کھڑا ہو جائے۔ کیا یہ واضح معجزہ ان
متعصب مشرکوں کی بیداری اور ایمان لانے کا باعث بنا؟ نہیں، بلکہ خود سر متعصبوں کی عادت کے مطابق بہانہ بازی کرنے لگے، جس کی جانب امام علیہ السلام اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جب قریش نے یہ دیکھا کہ نخوت اور غرور سے کہنے لگے، جب دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جب قریش نے یہ دیکھا تو نخوت اور غرور سے کہنے لگے کہ اسے حکم دیں کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ پر رہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ آیا، اس طرح کہ اس کا آنا پہلے آنے سے بھی زیادہ عجیب صورت سے اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ تھا، اور اب کہ وہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ درج بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر 2 مزید معجزے انہیں دکھلائے۔ پہلا یہ کہ حکم دیا کہ درخت اپنی جگہ پلٹ جائے، اور پھر حکم دیا کہ اس کا آدھا حصہ خدا کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ کیا یہ سب مشاہدہ کرنے کے بعد وہ خود سر قوم رام ہو گئی؟ افسوس کہ نہیں، جیسا کہ امام علیہ السلام آگے چل کر فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اب انہوں نے کفر و سرکشی سے کہا کہ اچھا اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے حصے کے پاس پلٹ جائے جس طرح پہلے تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ پلٹ گیا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں کہ اس درخت نے بحکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لیے جو کچھ کیا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کیا ان معجزات اور ان لوگوں کی منشا کے مطابق انجام دیے گئے خارق الف ر قاف خارق عادت اور حیرت انگیز امور کے بعد وہ گروہ ایمان لے آیا؟ افسوس کہ وہ نہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ کفر آمیز گستاخانہ اور احمقانہ باتیں کرنے لگے، جیسا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما یہ سن کر وہ ساری قوم کہنے لگی کہ یہ پناہ بخدا پرلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں۔ یہ جو پناہ بخدا ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہے، ان کا سحر عجیب و غریب ہے اور یہ اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ اور پھر مزید کہا کہ اس امر پر آپ کی تصدیق اس جیسے ہی کر سکتے ہیں، اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان کی مراد میں تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور بریکٹ بھی کلوز ہو گیا۔ پیج 445 پہ ہم آئے ہیں، اب یہاں پر نکات پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو ہیڈنگز یہاں پر دی گئی ہیں نکات کے حوالے سے وہ 2 ہیں۔ پہلی ہے اسلامی روایات میں درخت کا معجزہ اور دوسری ہے جادو اور معجزے میں فرق۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اسلامی روایات میں درخت کا معجزہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن میں سے مذکورہ معجزہ ایک واضح اور روشن ترین معجزہ ہے۔ اس معجزے کی جانب فقط اسی خطبے میں اشارہ نہیں ہوا ہے بلکہ یہ معجزہ تواریخ اور اسلامی روایات میں بھی موجود ہے۔ یہاں کافی ہے کہ اس خطبے کی شرح میں ابن ابی الحدید کی گفتگو پر توجہ کی جائے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ رہا وہ درخت کہ جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور جو معجزانہ طور پر آپ کی جانب چلا آیا، بریکٹ کلوز۔ اس کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں جو استفاضے الف سین تے فے الف زواد بڑی یہ کہ جو استفاضے کی حد تک پہنچ گئی ہیں، اور محدثین نے کتب احادیث میں متکلمین نے دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ اور محدثین نے کتب احادیث میں اور متکلمین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے باب میں اسے نقل کیا ہے، اور غالباً ان کی روایات اسی طرح کی ہیں جیسی کہ خطبہ قاسیہ یعنی کہ جو زیر نظر خطبہ ہے اس میں آئی ہیں، اگرچہ بعض نے اسے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یوں کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو بلایا تو اس نے زمین کو چیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔
انورٹڈ کاما یہاں پہ اس بات کا کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے اس کے بعد موصوف مزید فرماتے ہیں کہ بحیقی نے کتاب دلائل النبوت میں درخت کی داستان کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح محمد بن اسحاق بن یسار نے کتاب السیرت والمغازی، ہجے کر لیتے ہیں، السیر نہیں ہے، الف لام سین پہ تشدید ہے اور یہ رے، اور پھر آگے گولتا ہے، اور پھر واو الف لام میم غین الف زے چھوٹی ہے. اس کتاب میں کسی اور انداز میں ذکر کیا ہے. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 214. پھر لکھا ہے مرحوم علامہ تستری تے سین تے رے چھوٹی ہے تستری بھی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ ابن اسیر نے کتاب کامل اور اسد الغابت میں بلازری بے لام الف زال رے چھوٹی ہے بلازری نے کتاب انصاب الاشراف میں، اور کراجکی کاف رے الف جیم کاف چھوٹی نے کنز الفوائد میں درخت والی حدیث کو مختصراً ذکر کیا ہے. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ علامہ تستری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے البتہ جو افراد انبیاء علیہ السلام کے معجزے سے بالعموم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے بالخصوص آشنائی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس قسم کے معجزے اور ان سے بھی بڑے معجزے دعوی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تعجب آور امر نہیں. جس طرح انبیاء علیہ السلام کے مقابل نادان اور متعصب افراد کی خود سری بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں پر یہ اس کے بعد ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے. یہ پہلی جو ہم نے نکات میں پہلا نقطہ پڑھا تھا وہ مکمل. دوسرا نقطہ ہے، ہیڈنگ ہے جادو اور معجزے میں فرق، پیج نمبر ہے 446. جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا، بے شک انبیاء علیہ السلام اور پیغمبروں علیہ السلام اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام سے خارق عادت الف ر قاف خارق عادت امور جو عام انسانوں کے بس سے باہر ہیں سرزد ہوتے تھے، یعنی ایسے امور جو عالم طبیعت کے قوانین کے برخلاف ہوں اور جن کی انجام دہی مافوق الفطرت طاقت کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، لا علاج مریضوں کو شفا دینا، پوشیدہ امور کی خبر دینا جو کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ید بیضا کا معجزہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاطر آتش نمرود کا سرد ہونا، شق القمر کا معجزہ، اور سب سے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم کا مختلف پہلوؤں سے اعجاز. واضح سی بات ہے کہ معجزے کے معنی بغیر علت کے معلول کا وجود میں آنا ہرگز نہیں ہے، تاکہ کچھ افراد معجزے کا انکار کر بیٹھے، بلکہ معجزہ مافوق الفطرت ناشناختہ علتوں سے مدد طلب کرنے کے معنی میں ہے. اور یہ دعویٰ کہ ہم تمام طبعی اور مافوق طبعی علتوں سے آشنا ہیں، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے کوئی قبول نہیں کرتا. دوسری جانب سحر بھی ایک حقیقت ہے، اگرچہ اس میں خرافات کی آمیزش زیادہ ہے. جادوگر معمولاً طبعی علل و اسباب کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ایسے علل اور اسباب کی کہ جن سے عام افراد آگاہ نہیں ہیں. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کے جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سانپ سے مشابہ کوئی چیز بنائی اور اس کے اندر پارا بھر دیا. جب سورج کی تپش اس تک پہنچی تو اس نقلی سانپ کے اندر موجود پارے میں جلد ہوا میں اڑ جانے کی صلاحیت کی بنا پر جنبش پیدا ہو گئی. اس بنا پر ان جادوگروں کا کام خارق عادت نہیں تھا، خیلف رقاف خارق عادت نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایسے اسباب کا سہارا لیا تھا کہ جن سے عام لوگ نا آشنا تھے. اب یہاں پر لکھا ہے ایک سوال، وہ یہ ہے کہ اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ لوگ سحر اور جادو کے درمیان فرق کو کہاں سے سمجھیں تاکہ پیغمبروں اور جادوگروں میں تمیز دے سکیں. جواب لکھا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساحروں کا جادو محدود بشری علوم پر انحصار کرنے کی وجہ سے محدود ہوتا ہے، اور اسی لیے جادوگر صرف اسی خارق عادت کام کو انجام دے سکتے ہیں جسے وہ چاہیں، اور دوسرے کے مطلوب
خارق عادت کام کو کر کے نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ان کا کام سابقہ تجربات، مشقوں اور ریاضتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن معجزے کے مورد میں انبیاء علیہ السلام ایسے خارق عادت امور انجام دیتے ہیں جن کا لوگ مطالبہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ مذکورہ بالا معجزہ، شق القمر کا معجزہ اور دیگر مختلف معجزات جن کا لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرتے تھے، اگرچہ بعض کے پاس لوگوں کے تقاضے اور مطالبے کے بغیر پہلے ہی سے معجزے موجود تھے، جیسے کہ قرآن کا معجزہ، عصا اور ید بیضا کا معجزہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ نبوت کے دعوے کے ساتھ اور اس کی حقانیت کے اثبات کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ساحروں کے خارق عادت امور کے ہمراہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، اس لیے کہ الہی حکمت کو یہ گوارا نہیں کہ خارق عادت کام انجام دینے کی صلاحیت کسی جھوٹے کو حاصل ہو اور پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر کے بے خبر لوگوں کو گمراہی کی جانب گھسیٹے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے افراد معاشرے میں رسوا ہوں۔ اسی طرح جب کبھی کسی ساحر پر ایسا خبط سوار ہوا، وہ بہت بری طرح رسوا ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جادو گمراہی کا راستہ ہے، اس لیے گمراہ اور بگڑے ہوئے افراد ہی اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس بنا پر جب کسی سے کوئی خارق عادت کام سرزد ہو، اس کے بارے میں چھان بین کی جائے۔ اگر اس کا کردار پاک و پاکیزہ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خارق عادت کام معجزہ ہی ہے، اور اس میں خرابی ہو اور اس کی شخصیت تاریک یا مبہم ہو تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خارق عادت کام جادو ہے، کیونکہ جادوگر لوگ دھوکے باز اور جھوٹے افراد کے روشن مصادیق میں سے ہیں۔ میم صاد الف دال یہ قاف۔ یہاں پر سامعین اب یہ حصہ یعنی کہ معجزے کا 22واں حصہ، معجزہ تو اس میں تھا، خطبے کا 22واں حصہ مکمل ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس خطبے کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا تو وہاں پر جب ہم پڑھ رہے تھے خطبہ ایک نگاہ میں، تو کتاب کے صفحہ نمبر 310 پر یہ لکھا تھا کہ اسی بنیاد پر ہم نے اس خطبے کو 20 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور انہوں نے تفصیلات بھی بتائی تھیں، لیکن جب ہم پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تب تک ہم 22 حصے پڑھ چکے ہیں، جبکہ ایک آخری حصہ بھی ہے 23واں حصہ۔ جب میں نے آغاز میں دیکھا تو مجھے صرف 22 ہی نظر آئے تھے، تو میں نے شروع میں آپ کو 22 بتایا تھا، کتاب میں تھا 20، لیکن یہاں پر 23واں حصہ بھی ہے جو کہ آخری حصہ ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی عربی شروع ہوتی ہے اور اختتام ہوتی ہے، چھوٹا پیراگراف ہے، وَإِنِّي لَمِن، اور ختم ہو رہی ہے فی العمل پہ۔ ترجمہ ہے کہ جو چاہے کہیں میں تو اس جماعت سے ہوں جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینہ دار ہے۔ وہ شب زندہ دار، دن کے روشن مینار اور خدا کی رسی سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فرامین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب یہاں پہ لکھا ہے سامعین واو اور نون غنہ، اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں صرف بتا دیتی ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے ایک کہ واو نون غنہ، کیونکہ اس کو میں نے آگے بھی چیک کیا، پھر اس میں نہج البلاغہ سے الگ بھی چیک کیا، تو وہاں پہ مجھے کچھ اس کا نہیں حل ملا۔ جملہ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ یہ لوگ اللہ کے فرامین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واو نون غنہ کو زندگی بخشتے ہیں۔ یہ نہ تکبر کرتے ہیں، نہ برتری کے خواہاں ہوتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ میرا تعلق اس جماعت سے ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے بالآخر امام علیہ السلام خطبے کے آخری حصے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے تعارف کے سلسلے میں کہی ہوئی باتوں کی تکمیل کرتے ہیں، تاکہ ایک جانب تو اس خطبے کے مضامین کو قوت، گہرائی اور مزید یقین بخشیں، اس لیے کہ کہنے والے کی ذات پر ایمان، ان کے علم کی گہرائی، اس کا تقوی اور اس کی بصیرت پڑھنے والے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کی باتوں کو سنجیدہ لیں، اور دوسری جانب آپ علیہ السلام کے اصحاب میں جو نوجوان نسل آپ علیہ السلام کے سابقہ کردار اور حالات سے ناواقف ہے وہ آگاہ ہو جائے، اور تیسری جانب سب یہ جان لیں کہ یہ باتیں نہ تو دنیا کی خاطر ہیں اور نہ ہی اپنی
اپنی حکومت کے استحکام کی خاطر، بلکہ ان میں بجز صراط مستقیم کی جانب ہدایت کے کوئی دوسرا ہدف پیش نظر نہیں تھا۔ یہاں حضرت علیہ السلام اپنے لیے 12 اوصاف بیان کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک انسانی فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے مولا فرما رہے ہیں کہ میں تو اس جماعت سے ہوں جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی، انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے۔ کبھی وظیفے کی انجام دہی معاشرے کے افراد کے افکار اور ان کی خواہشوں سے متصادم ہوتی ہے، ایسے میں مفاد پرست، آرام طلب اور ڈرپوک افراد اپنے وظائف کی انجام دہی سے کتراتے ہیں کہ کہیں دوسروں کی ملامت اور سرزنش کے تیروں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ مرد خدا وہ ہے کہ اگر سبھی خطا کے راستے پر ہوں اور اسے صحیح راہ نظر آئے تو وہ اس پر چلنے سے نہیں کتراتا اور خدا کی خوشنودی کو بندوں کی خوشنودی پر مقدم کرتا ہے۔ اور اس گروہ کے افراد میں سر فہرست بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی علیہ السلام تھے، اور یہ خصوصیت تمام اہل بیت عصمت علیہ السلام میں تھی۔ ان میں سے ایک واضح ترین مثال حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا میں ان کا جہاد ہے۔ قرآن نے بھی مجاہدین راہ حق کے لیے اسی وصف کو بیان کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ پڑھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 54، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ دوسرے اور تیسرے وصف کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جماعت ایسی ہے جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینہ دار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ صدیقین وہ راست گو افراد ہیں جو پیغمبروں کی تصدیق کرنے والوں کی پہلی صف میں ہیں اور جن کے اعمال ان کے کردار کی تصدیق کرتے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں انہیں پیغمبروں کا رفیق قرار دیا گیا ہے، انورٹڈ کاما۔ ایسے لوگ ان مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین علیہ السلام۔ یہاں پر یہ ہم نے مکمل کیا، ہم نے سورہ نساء کی آیت 69 کا ترجمہ ایک لائن کا مکمل کیا۔ آگے لکھا ہے ابرار، ورڈ ہے ابرار، وہ افراد ہیں جن کے لیے سورہ حل عطا میں 18 اوصاف بیان ہوئے ہیں، ایسے اوصاف جو ان اوصاف کے حامل فرد کو قرب خدا بندی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اوصاف پنجتن پاک علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہم السلام کی شان میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام چوتھے اور پانچویں وصف میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ وہ شب زندہ دار دن کے روشن مینار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لفظ عمار عامر کی جمع ہے، یعنی آباد کرنے والا، اس لیے کہ شب بیداری اور شب میں عبادت گزاری انسان کی روح اور جان کو آباد کرتی ہے اور اسے سکون اور روحانیت بخشتی ہے، اور گناہ کے باعث مردہ دل کو توبہ کے حیات بخش پانی کے ذریعے نئی زندگی دیتی ہے۔ اور منار، میم نون الف ر، منار میم پہ فتح ہے، منار کا لفظ اونچے میناروں کی جانب اشارہ ہے جو پرانے وقتوں میں آمد و رفت کے راستوں میں نصب کیے جاتے ہیں، اور ان کے عین اوپر چیک چراغ روشن کیا جاتا تھا، یہاں پہ لکھا ہے یہ کاف، چیک چراغ روشن کیا جاتا تھا تاکہ مسافر راستے سے نہ بھٹک جائیں۔ ہاں، یہ جماعت ان میناروں کی مانند خدا اور خوشبختی کی جانب جانے والے راستوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ راستہ نہ بھٹک جائیں اور صحرائی بلاؤں کے ہتے نہ چڑھ جائیں۔ امام علی مقام علیہ السلام چھٹے اور ساتویں وصف کے بیان کے سلسلے میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ خدا کی رسی سے وابستہ ہیں یہ لوگ اللہ کے فرامین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب یہاں پہ پھر وہی واو اور نون غنہ ہے، کو زندگی بخشتے ہیں۔ اچھا، اس کا میں آپ کو عربی پڑھ کے بتا دیتی ہوں، گویا کہ غلطی یہ گنجائش ہے کہ شاید آپ کو اس سے ترجمے میں
کا جو جواب ہے وہ اس کے عربی کی لائن میں مل جائے. لکھا ہے متمسکون بحبل القرآن یحیون سنن اللہ و سنن رسول اللہ. یہ چیز ہے جس کا ترجمہ کہ خدا کی رسی سے وابستہ ہیں یہ لوگ اللہ کے فرامین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واو اور نون غنہ یہاں پر ہے کو زندگی بخشتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے یہ میں بھی پھر چیک کروں گی، آپ بھی کیجئے. پھر لکھا ہے حبل القرآن سے تمسک سے یہ مقصود ہے کہ انسان اس کے وسیلے سے دنیا پرستی اور خواہش نفس کے کنویں سے باہر نکل آئے اور قرب خداوندی کی بلندی پر پہنچ جائے، یا مقصود یہ ہے کہ قرآن کے وسیلے سے انسانی وجود کی زمین سے آب حیات کو کشید کیا جائے اور دنیاوی زندگی کی خطرناک راہوں میں قرآن سے تمسک کرتے ہوئے گمراہی کی کھائی میں گرنے سے نجات حاصل کی جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک روایت میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین بیان کرتے وقت قرآن کی اہمیت کی وضاحت کے سلسلے میں فرمایا انورٹڈ کوما اللہ کی کتاب ایک ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو عالم ملک کو عالم ملکوت سے جوڑ دیتی ہے اور ارتقاء کا وسیلہ فراہم کرتی ہے، اس جانب کھینچی ہوئی ہے. یعنی کہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا، فراہم کرتی ہے. تو پھر ہم اس کو اگر جملے کو دوبارہ پڑھیں کہ اللہ کی کتاب ایک ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی جانب کھینچی ہوئی ہے، اور اس کے درمیان میں یہ تھا جو بریکٹ میں کہ جو عالم ملک کو عالم ملکوت سے جوڑ دیتی ہے اور ارتقاء کا وسیلہ فراہم کرتی ہے. یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، تو میرے خیال ہے یہ میں نے سمجھا دیا. اور اس میں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مجموع البیان حوالہ ہے کہ مجموع البیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ہم نے یہ اس کے ذیل میں یہ پڑھا. پھر چلتے ہیں آگے. لکھا ہے یحیونا سنن اللہ و سنن رسول اللہ، یعنی احیائے سنت خدا اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقصود یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے بیان کردہ واجبات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فرض کردہ فرائض پر نہ فقط عمل کرنا بلکہ عام لوگوں کو ان کی بجاوری کی جانب بلانا بھی لازم ہے. 8ویں اور 9ویں 10ویں اور 11ویں وصف سے متعلق امام فرماتے ہیں انورٹڈ کوما یہ نہ تکبر کرتے ہیں، نہ برتری کے خواہاں ہوتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں انورٹڈ کوما کلوز. یہ 4 صفتیں در حقیقت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اس لیے کہ مستکبرین میم سین تے کاف بیرے یہ نون ہمیشہ برتری کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اپنے نامشروع اہداف کے حصول دوبارہ پڑھتے ہیں اپنے نامشروع نون الف میم شین ر واو عین نامشروع اہداف کے حصول کے لیے خیانت اور فساد کا ارتکاب کرتے ہیں. چنانچہ قرآن میں آیا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 34 ترجمہ بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بستی میں بزور فتح داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں انورٹڈ کوما کلوز. پھر لکھا ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ قصص آیت 53 ترجمہ انورٹڈ کوما یا آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو روئے زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد انورٹڈ کوما کلوز. یہاں خیانت اور فساد بغیر کسی قید کے بطور مطلق آیا ہے، اس لیے اس میں عقائد، اخلاق، اموال اور زندگی کے تمام امور میں خیانت اور فساد شامل ہے. بالآخر امام علیہ السلام 12ویں وصف کے سلسلے میں جو کہ غیر معمولی جامعیت کا حامل ہے فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں انورٹڈ کوما کلوز. یہ اس جانب اشارہ ہے کہ ان کا ہدف بہت اعلیٰ اور یہ بجز خدا کی خوشنودی اور ابدی جنت کے کسی دوسری چیز کی فکر میں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے بدن مسلسل خدا کی اطاعت اور اس کی جانب سے سونپے گئے وظائف کی ادائیگی میں مصروف ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خطبے کا آغاز تکبر اور استکبار کی نفی کے ساتھ ہوا اور اسی پر اس کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور یہ فصاحت اور بلاغت کے امور میں سے ہے کہ کسی بات کا اختتامیہ اس کے آغاز کے ساتھ ہم آہنگ ہو. آخری 2 جملے کے بار الہ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلا اور انہی کے لائحہ عمل کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور دنیا و آخرت میں ہمیں ان کے دامن سے جدا نہ کرنا. یوں ہم نے خطبہ 192 خطبہ قاسیہ اس نشست میں مکمل کر لیا. اگلی نشست میں خطبہ 193 پڑھیں گے.
گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان